جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا۔ اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی، کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے، بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک و حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا۔ تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں۔ نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂدا، اصل منافق جانیے اس نوں او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔
اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے. تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی. تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے. وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں. کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں. اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا. اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے. آپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. در یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں. سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانسیں. سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ تُحْرَا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. خیر حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. آج یہ سہارا بچھن گیا تھا. پھر چچا کی کفالت میں آئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا. اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے. یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے.
انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زدی کرو، اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان، آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے۔ اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا، تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے، لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لب ہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں، اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے۔ اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کے لیے کتنے دکھ جھیلتی ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں۔ ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں، پھولے نہیں سماتی۔ ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے؟ تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا، کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے، زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی، آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی۔ مالک بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا خالق لگتا ہوں، آجا پلٹ کے۔ اللہ زی خالقہ کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے صورت دی، تجھے چمکتی آنکھیں دی، تجھے روشن چہرہ دیا، تجھے بولنے والی زبان دی، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے کیا کچھ نہیں دیا، اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آجا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، شیطان تجھے جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا جا کے، آجا پلٹ کے، میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے۔ جنت میں باغ ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شراب مصفہ کی نہریں ہیں، وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے۔ آجا جنت میں، آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا۔ صاحبو بہت وقت گزار چکے، تھوڑا وقت باقی ہے، آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں۔ جانا تو ہے ہی، آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے، اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کل لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گی، اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا، ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی۔ وہ لمحے ہوں گے جب غسال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے، تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو۔ وہ لمحے آنے والے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والے۔
قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی وقت ہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں، بیٹھ ہی رہنا ہے ہم نے۔ ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی، یہ پلازا بنانا ہے، یہ مارکیٹ خریدنی ہے، اتنی جائیدادیں اور زمینیں لینی ہیں، یہ راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے۔ جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگے۔ ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے، لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کاٹے۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج، سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا، صدقہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن کہا جائے گا نہیں، تجھے بڑا موقع دیا، تیرے پاس مسلح آئے، تیرے پاس عالم آئے، تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، تیرے سامنے جنازے اٹھے، روز ڈوبتا سورج تجھے کچھ بتاتا تھا، لیکن تو نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری۔ آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے اعمال کی سزا کاٹنی ہے۔ پھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے، اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھیاں فاصلے مکنے۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ۔ تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں، اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق، پھٹنے والا سال، چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے۔ اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے، کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے۔ 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتق، پھٹنے والا سال، اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج، فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام میں ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی، داغ پائے لالا زاروں۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں
کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے. اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے. اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے. اللہ اکبر. حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا. تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے. اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا. اللہ اکبر. بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر